وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو کتاب سکھائیں گے، وہ ان کو کتاب سکھائیں گے۔ اب یہ ایک نیا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ آیات کے بارے میں کہا کہ وہ پڑھیں گے، کتاب کے بارے میں کہا کہ وہ سکھائیں گے۔ کسی کو پڑھ کے کوئی چیز سنا دینا اور کسی کو سکھانا دو الگ چیزیں ہیں۔ میں کیونکہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ میں آئی وانٹ اے بزنس اسکول اینڈ مارکیٹنگ اینڈ آل دس کائنڈ آف مختلف انفلوئنسز ہیں میرے ایجوکیشن میں، تو اس میں ہم ایک چیز پڑھتے ہیں انرچمنٹ مٹیریل۔ انرچمنٹ مٹیریل کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے ایکسپوز ہو جاؤ، تھوڑا سا بھی ایکسپوز ہو جاؤ تو اس کا آپ پہ اثر پڑ جاتا ہے، اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب میں کہیں سے گزر رہا ہوں، کوئی مائک پہ لگا ہوا کوئی بات کر رہا ہے، میں نے پوری بات نہیں سنی، میں چلتا چلتا تھوڑی سی بات میں نے سنی، لیکن جو تھوڑی سی بات سنی ہو سکتا ہے اس کا مجھ پہ بہت اثر پڑا، اس نے میرے دل میں کوئی بات اس کی وجہ سے کھٹک گئی، رائٹ؟ یا آپ کسی سے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، اس نے کسی ایک بات کا ذکر کیا اور وہ آپ کے دل تک کھپ گئی وہ بات، آپ اس کے بارے میں سوچنے لگے، اس کی وجہ سے آپ نے مزید ریسرچ کی، کتابیں پڑھنی شروع کر دیں۔ کافی سارے لوگ ہیں جن کا پورا کریئر جو ہوتا ہے نا وہ کس سے ہوتا ہے کہ بچہ ہے، وہ ابا اس کو، اس کے فادر یا مدر اس کو میوزیم لے کے گئے، میوزیم میں اس نے ایک ڈسپلے دیکھا فلائٹس کا یا پائلٹس کا یا ایئرپلینس کا، اس کے دماغ میں آیا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، بڑا ہوا تو وہ پائلٹ بن گیا، رائٹ؟ تو ایک انسپریشن ہو جاتی ہے کسی چیز کے ایکسپوز ہونے سے۔ یتلو علیہم آیاتک میں اس طرح کا کچھ انفلوئنس ہے۔ جب آپ آیات پڑھ کر سنائیں گے نا، آپ سکھا نہیں رہے، سکھانے کا مطلب ہے بیٹھا اور میک شور کیا، اس بات کی پوری تسلی کی کہ جس کو سنا رہے ہیں اس کو سمجھ آ گئی، اس سے بھی امتحان بھی لے لیا کہ اس کو واقعی میں سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ یہ انٹریکشن جو ہوتا ہے نا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، لیکن کسی کو پڑھ کر سنانا یہ تو براڈ کاسٹ کی طرح ہے نا، کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے، کسی کو دھیان ہے کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ کیا کہ وہ نبی سناتا رہے گا آیات، ایکسپوز کرتا رہے گا اپنی آڈینس کو ان آیات سے، اور اس کا مختلف لوگوں پہ کوئی تھوڑی سی بات سن کے بھی اثر ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ جب کچھ اہل کتاب نبی کے پاس آئے قرآن سننے، تھوڑی سی آیات سنی، مکے والے تو 10 سال سے سن رہے ہیں نا، 13 سال سے سن رہے ہیں، انہوں نے تھوڑی سی آیات سنی، ترى اعینہم تفیض من الدمع، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے آنکھیں جو ہے ان کی آنسو بہانے شروع کر دے گی، تفیض من الدمع۔ اسی طرح اور مقامات پر ہے، جن گزر رہے تھے، اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، سورۃ الاحقاف میں، کہ جن گزر رہے ہیں بھائی، اور انہوں نے تھوڑا سا قرآن سنا، جب اس کی حاضری میں، اس کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں آئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش خاموش خاموش، انصتوا، ذرا سننے دو۔ تھوڑا سا سن کے کہتے ہیں ہم نے ایک کتاب اب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یعنی ایک اثر قرآن کا کیا ہے کہ یہ براڈ کاسٹ ہو، یہ ڈسیمنیٹ ہو، اس کی بات جگہ جگہ کی جائے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہہ رہے ہیں اپنے خطبے میں، بلغوا عنی ولو آیا، میرے بہاف پر میری طرف سے پھیلاؤ، ایک آیت بھی ہو، کوئی سنا دو کسی کو۔ تمہیں نہیں پتا اس کا کیا اثر ہونے والا ہے، اس کا اثر اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو سننے والے ہیں وہ کوئی طالب علم نہیں بیٹھے ہوئے، اسٹوڈنٹس نہیں بیٹھے ہوئے، سیریس نہیں بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں مشغول ہوں، بس ان کو سننے میں آ گئی تھوڑی سی بات۔ اور کئی واقعات ہیں سیرت کے اندر کہ لوگوں نے تھوڑا سا بھی قرآن سنا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، جو بولنے والا ہے، جو ہمارا نبی ہے علیہ السلام، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ آڈینس کے پاس جا رہے ہیں، آڈینس ان کے پاس نہیں آ رہی، لوگ ان کے پاس نہیں آ رہے، وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں سے ایک فنل ہوتی ہے، میننگ کچھ لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ان کے اندر ایک پیاس پیدا ہوتی ہے، جو چھوٹی سی بات میں نے سنی تھی، مجھے اور سننا ہے، مجھے اور جاننا ہے، مجھے اور چاہیے، مجھے مزید چاہیے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پھر جو آڈینس کے پاس جا رہا تھا، وہ آڈینس اس کے پاس اب آتی ہے، تو وہ نبی کے پاس آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہمیں مزید سکھائیے۔ تو ایک دوسرا سٹیپ پیدا ہوتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب، کہ وہ ان کو کتاب سکھائیں گے۔ سکھانے کے لیے آپ کو سیریس لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے، پارک میں کھڑے ہو کے مائک لے کے کچھ کسی کو سکھا نہیں سکتے، سنا سکتے ہیں، سکھا نہیں سکتے۔ سکھانے کے لیے ان کی طرف سے ایک ریاکشن ہونا چاہیے۔ تو ایک پروسیس یہاں پر بنا کہ پہلے آپ کی آیات کا اتنا اثر ہوگا کہ اگر اس کو لوگ سنیں گے، ان کے دل میں اچھائی ہے، تو ان کے دل کے اندر ہی ایک پیاس پیدا ہوگی کہ میں جا کے سیکھوں۔ وہ یعلمہ، اور پھر وہ ان کو وہ کتاب سکھائیں گے۔ کتاب کے معنی احکام کے بھی ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے معجزے، اس کی نشانیاں، اس کا ایمان، اس دین کا پورا فلسفہ وہ دل تک کھپ جائے،
اور جب وہ ایک دفعہ کھپ جائے تو پھر اس کے بعد جو احکام ہیں اس دین کے، کتاب کے معنی شریعت کے بھی ہوتے ہیں، وہ اب لوگ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. پھر آپ کو کیا سکھائے؟ وہ تھیوری نہیں ہوتی، وہ پریکٹس ہوتی ہے نا. نماز ایسے پڑھو، ایسے نہ پڑھو، ایسے داخل ہو، ایسے نہ داخل ہو، ایسے بات کرو، ایسے بات نہ کرو. جو آداب ہے ہمارے دین کے، اخلاق ہیں ہمارے دین کے، جو حرمات ہیں ہماری دین کی، جو فرائض ہیں ہمارے دین کے، وہ لوگ آپ سے سیکھیں گے.